اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین آج انہوں نے حکومت پر کرپشن کے کافی سنگین الزامات لگائے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آج انہوں نے وزیر اعظم پر کچھ ذاتی حملے بھی کیے جو کہ ماضی میں پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے اس طرح کا وتیرہ نہیں رہا، لیکن یہ بڑا حیران کن تھا کہ آج انہوں نے ذاتی حملے کیے پرائم منسٹر پر، ان کی بہن پر۔ اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ اس پہ جو اپوزیشن جو حکومت کی طرف سے رد عمل آیا وہ بڑا سخت تھا۔ اس پہ مراد سعید نے پریس کانفرنس کی، اس پہ علی جدی صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس پہ شبلی فراز نے بھی پریس کانفرنس کی۔ اور سے پہلے بات کر لیتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی کہ جنہوں نے آج بڑی ایگریسو پریس کانفرنس کی اور انہوں نے گورنمنٹ پہ کرپشن کے سنگین الزامات لگائے۔ وہ الزامات کیا تھے ذرا سن لیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت پاکستان کی تاریخ میں سب سے کرپٹ ترین حکومت رہا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ، آڈیٹر جنرل کا اپنا رپورٹ، علیم خان کا ملی ٹیل کہاں ہے؟ صوبہ محاذ کی وزیر پہ کرپشن کے الزام، پولیو میں کرپشن، حج میں کرپشن، پی آئی اے کو بٹھا دیا ہے، جعلی ڈگری رکھنے والے وزیر، پورا پنجاب جادو اور کرپشن سے چل رہا ہے۔ فورن فنڈنگ کیس میں کرپشن، شوگر پہ کرپشن، آٹا پہ کرپشن، تیل پہ کرپشن، ہر پاکستانی کا جیب پہ ڈاکہ۔ میڈیا چپ، نیب چپ، کوئی سو موٹو نہیں۔ جو سلیکٹرز ہیں ان کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ بی آر ٹی جس سے خان کا کچن چلتا ہے، علی زیدی ان کا وزیر کا فرنٹ مین کانٹریکٹر ہے، آج تک کرپشن کر رہے ہیں قانونی تحفظ کے ساتھ۔ حمید صاحبہ، یہ جو بات کرپشن کی جا رہی ہے وہ تو گورنمنٹ بالکل ڈینائی کر رہی ہے، کہیں پہ بھی کرپشن نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کرپشن نہیں، آپ کیسے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ اپوزیشن کے پاس لگتا ہے ایجنڈا ہی ختم ہو گیا، کوئی بات کرنے کا کوئی اور ایشو ہی نہیں ہے۔ سمر عباس صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ میں پہلے بھی آپ کو پتہ ہے 2 سال سے یہی کام کر رہے ہیں کہ جب بھی کوئی ان سے سوال پوچھا جاتا ہے تو یہ پچھلے 10 سال گنوا دیتے ہیں۔ تو اب اس بات پہ کہ جی آپ کرپشن کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، تو یہ کہتے ہیں جی پچھلے 10 سال پہ کتنی کرپشن ہوئی۔ تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بار بار یہی ڈسکس کریں کہ پچھلے 10 سال میں کیا ہوا ہے، نہ کہ ہم یہ ڈسکس کریں کہ نئے پاکستان میں جہاں وعدے کیے ہوئے تھے ٹرانسپیرنسی کے اور شفافیت کے، وہ سارے جھوٹے تھے۔ یہ کہہ دے نا، انسٹیڈ آف یہ کہنے کہ جی پچھلی حکومتیں کرپٹ تھیں۔ ہم نے سن لی ہے، بار بار بہت دیر سے سن رہے ہیں، کتنی دفعہ سنیں گے؟ اب بات یہ ہے کہ اگر بی آر ٹی کا جو ٹھیکہ ہے جو وہ اب یہاں پہ دیا گیا ہے اسلام آباد میں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بی آر ٹی کی کرپشن آپ کے سامنے ہے۔ اب اس کا جواب اگر عالیہ حمزہ صاحبہ میرے لیے بہت جو ہے مہذب ہیں، اگر وہ یہ دیں گے جی پچھلی حکومتوں نے کرپشن کی تھی، تو یہ تو جواب تو نہیں ہوا۔ یہ تو اس لیے تو لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیے تھے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ چینی کی قیمتیں آپ شوگر مل اونرز، یوٹیلیٹی سٹور سے شوگر مل اونرز ابھی بھی اسی قیمت پہ لے رہے ہیں شوگر کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد، تو اور جو عام مارکیٹ میں ہے وہ چینی سستی مل رہی ہے، آپ جو ہے یوٹیلیٹی سٹورز پہ جو ان سے مہنگی لے رہے ہیں، یوٹیلیٹی سٹور سے چینی یہ فیکٹریوں سے مہنگی چینی لے رہے ہیں، آپ پروفٹ کس کو دے رہے ہیں؟ مافیا کو دے رہے ہیں۔ تو عالیہ حمزہ صاحبہ کہہ دیں گی کہ پچھلی حکومت نے کرپشن کی تھی۔ اگر آپ کو کہہ دیں کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پاکستان میں پورے اوور آل، تو آپ کہیں گے جی کہ پچھلی حکومت نے کی تھی۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ جی گوادر پورٹ جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف نے بنایا تھا، تو وہ کہیں گے نہیں وہ تو عمران خان صاحب نے انوگریٹ کیا تھا، تو وہ تو انہوں نے انیشیٹ کیا تھا۔ جو ہے کڑوا جو ہے وہ تھو ہے اور میٹھا میٹھا۔ آپ چھپ نہیں سکتے یہ الزامات لگا کے، آپ کے جو معاملات ہیں انہیں منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں اصل کرپٹ تو آپ ہیں، آپ ہمیں کیسے کرپٹ کہہ سکتے ہیں؟ شکریہ سمر صاحب۔ اب میں بتا دیتی ہوں کرپشن کی انتہا کیا۔ میں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بتا رہی ہوں، میں آئے بائیں شائن نہیں کرنے والی عالیہ صاحبہ کی طرح۔ گرین لائن اسکیم ٹوٹل لاگت ہے 24.6 بلین، ٹھیک ہے۔ جون 2019 میں انہوں نے یوٹیلائزیشن کتابوں میں دکھائی ہے 21.2 بلین، اور جون 2020 ابھی جو گزرا ہے 1 مہینہ پہلے، انہوں نے یوٹیلائزیشن کاغذوں پہ دکھائی ہے 19.5 بلین۔ آپ سمر صاحب کراچی میں میرے ساتھ چلیں اس سائٹ پہ، آپ کو وہاں پر ایک پٹری نظر نہیں آئے گی۔ دوسرا پروجیکٹ منگو پیر روڈ، کل لاگت 2.4 بلین، یوٹیلائزیشن کاغذوں میں 1.2 بلین، مطلب 50% ختم۔ آپ کو کچھ آن گراؤنڈ نظر نہیں آئے گا۔ تیسرا بڑا پروجیکٹ کے ایم سی کی فائر فائٹنگ سسٹم اسکیم، ٹوٹل لاگت 1.8 بلین،
यूटिलाइजेशन 1.2 बिलियन, एक पैया भी हमें नहीं मिला। ये वफाक खुद कर रही है अपनी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने, ये सिंध हुकूमत को कोई बड़े संगीन इल्जामात, पूरी चार्जशीट आलिया हमजा मलिक साहबा जो कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेश की है, वो उन्होंने पूरे इंस्टेंसेस गिनवाए हैं कि कहाँ कहाँ करप्शन कर रही है आपकी गवर्नमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगेन बिलावल जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी और मुझे नहायत अफसोस है कि ये लोग शायद इनको जो इनके कान में आकर जो भी कुछ कहते हैं ये वही आकर टीवी पर बोलना शुरू कर देते हैं। ये